نبی نے جو فرمایا، نبی نے جو فرمایا یا نبی نے جو کرنے کے لیے کہا، اس کو کہتے ہیں حدیث۔ تو حدیث دو طرح کی ہوتی ہے، حدیث دو طرح کی ہوتی ہے۔ جیسے مسلمان ہوئے شروع میں جب نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہا لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لوگوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ مگر مسلمان ہونے چونکہ عرب میں شراب پینے کا، جوا کھیلنے کا، سود کھانے کا پہلے سے رواج تھا، پہلے سے رواج تھا، تو لوگ مسلمان ہو گئے، پھر بھی شراب پیتے تھے۔ شروع میں مسلمان ہو گئے، پھر بھی جوا کھیلتے تھے، مسلمان ہو گئے، پھر بھی سود کھاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے بڑی حکمت سے کام لیا۔ نبی جانتے تھے، اللہ بھی جانتا ہے، جانتا تھا کیا کہ جو شراب پینے کا عادی ہو گیا ہے، آج پہلے دن سے ہی اگر پابندی لگا دیں کہ شراب نہیں سکتے، تو وہ تو عادی رہا ہے، بچپنے سے جوانی تک بوڑھا ہو گیا، شراب پیتا آیا، ایک بیگ تو چھوڑے گا نہیں، ایک بیگ نہیں چھوٹے گی عادت، آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے عادت چھوڑ سکتا ہے۔ جو سود کھاتا آیا ہے، پیسے کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، اس کا روپیہ پھنسا ہوا ہے لوگوں کے پاس، کسی کے پاس 10,000 ہو گیا ہے، 5,000 دیا تھا 10,000 ہو گیا ہے، 2,000 دیا تھا 5,000 ہو گیا ہے، تو اس کو کہیں گے کہ آج سود حرام ہے، تو وہ تو سمجھے گا پھر حرام ہے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پاتے ہیں 10,000، دیے تھے 2,000، 5 سال میں 10,000 ہو گیا ہے تو 2,000 ملے گا، تو وہ پیسے کی لالچ میں سود نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شراب اور سود کے بارے میں ایک بیک رکاوٹ نہیں ڈالی۔ پہلے کیا کیا؟ اے لوگو شراب پیتے ہو تو پی کر نماز پڑھنے مت جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، شراب پی کر نماز پڑھنے مت جاؤ۔ شراب پی کر نماز میں جاتے ہو تو نماز میں کچھ پڑھنا چاہیے، کچھ پڑھتے ہو، کچھ دنوں چلا، یہ بھی جو حدیث ہے نا، اللہ کے نبی نے اجازت دی، منع نہیں فرمایا ابھی، تو حدیث تو وہ بھی ہے کہ شراب مسلمان پیتے تھے شروع میں، کیونکہ عادت پڑی ہوئی تھی پہلے سے، مسلمان سود کھانے لگے تھے اسلام لانے کے بعد، کیونکہ پہلے سے کھانے کی عادت پڑ چکی تھی۔ تو کیا کیا شروع میں یہ ہوا کہ بھئی نماز کے وقت میں شراب مت پیو، باقی وقت میں اللہ نے منع نہیں فرمایا۔ جب مسلمان نماز کے وقت میں نماز میں شراب نہیں پینے لگے، تو اب 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ دن میں 5 مرتبہ ظہر کی نماز ختم ہو، عصر کی نماز ضرور پڑھائی، تو اب نہ تو ظہر میں پی رہے ہیں نہ عصر میں پی رہے ہیں۔ عصر کا وقت ختم ہوا، سورج ڈوبا، مغرب کا ٹائم، تو نہ تو اب عصر ظہر میں پی سکے نہ عصر میں، نہ مغرب میں پی پا رہے ہیں۔ مغرب کا ختم ہوا، عشاء کا وقت، اب اس وقت بھی نہیں پی پا رہے ہیں، تو اب پینے لگے کب؟ عشاء کی نماز کے بعد جب سونے جا رہے تھے پینے لگے، اتنا ٹائم برداشت کیا تو عادت پڑی شراب چھوڑ کے رہنے کی، تھوڑی سی عادت پڑ گئی، اس کے بعد شراب منع فرمایا گیا۔ تو اسلام میں شراب پہلے دن منع نہیں ہوا، 3 مرحلے میں جا کر تب شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ ایسے ہی سود کا معاملہ بھی رہا، پہلے فرمایا گیا لا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفا، اے لوگو یہ دونا دونی جو سود کھاتے ہو کہ 5 روپیہ دے کر 10 روپیہ لیتے ہو،
یہ بڑا ظلم ہے، ایسا مت کرو۔ تو لوگوں نے کیا کیا کہ 10 روپیہ نہیں لیں گے، 8 روپیہ لیں گے۔ اب وہ پیسے کی محبت کچھ کم ہوئی، ہوتے ہوتے آخر میں حکم آ گیا کہ سود 1 پیسہ بھی لینا حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پہلے والا جو حکم تھا کہ پیو مگر نماز کے ٹائم میں مت پیو، سود لو مگر دونا دونی مت لو، وہ بھی حدیث ہے، حدیث وہ بھی ہے، مگر آخر میں جو ممانعت ہو گئی کہ سود 1 پیسہ بھی نہیں لے سکتے ہو، یہ ہے سنت، یہ ہے سنت۔ شراب 1 قطرہ بھی نہیں پی سکتے ہو، یہ ہے سنت۔ تو اگر کوئی اہل حدیث ہے تو اس کو وہ سب حدیث بھی ماننا ہوگا۔ جس حدیث میں شراب پینے کی بات ہے، جس حدیث میں سود لینے کی بات ہے، جس حدیث میں جوا کھیلنے کی بات ہے، لیکن اگر سنت ہے تو اس کا مطلب کہ شراب 1 قطرہ بھی نہیں پی سکتا ہے۔ اگر سنت ہے تو اس کا مطلب کہ 1 پیسہ بھی سود نہیں لے سکتا ہے۔ اگر سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1 ٹائم بھی جوا نہیں کھیل سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ سنی ہیں، یعنی نبی کی سنت پر چلنے والے ہیں۔ ہاں غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی سزا ملے گی، نماز نہیں پڑھے گا جہنم میں جانا پڑے گا۔ اب چاہے 1 سال میں رہے وہاں جہنم میں یا 5 سال کی سزا ہو، وہ جتنا جرم کیا ہے اتنی سزا ملے گی، اور اللہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، معاف بھی فرما دے گا، لیکن کافر نہیں ہوگا۔ ہاں جو کہے کہ شراب حرام نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا، جو کہے گا کہ سود حرام نہیں ہے وہ کافر ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، گناہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اور جو کہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے وہ سنی نہیں ہے، وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، نبی کے راستے پر نہیں ہے، جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟